بخشتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرہ کو بھی عزت بخش دیتا ہے، اور گناہگاروں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے زاہد کو۔ دیکھیے گا حضرت کہ سمندر میں ملا دیتا ہے، وسعت بخش دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرہ کو بھی عزت بخش دیتا ہے، اور گناہگاروں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے زاہد کو۔ گناہگاروں کو پل بھر میں ہدایت بخش دیتا ہے، گناہگاروں کو پل بھر میں ہدایت بخش دیتا ہے۔ تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات کے سامنے عظیم فنکار، عظیم خطیب حضرت مولانا امان اللہ صاحب قاسمی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال هم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف زهره ساقه إلى النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته ما أعطي السائلين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں اس محلے کا بحیثیت امام کے جمعہ در جمعہ خطاب کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتا ہوں۔ ہمارے استاذ محترم، ہمارے ساتھی احبان، ہمارے رفقا زملاء سب تشریف رکھتے ہیں، یکی بات دیگرے انہوں نے بیان کیا ہے، بس میں تھوڑی سی اپنی حاضری میں نام درج کرا لیا ہوں کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار، وقت کے مالدار اور بادشاہ لوگ تھے، وہاں ایک بوڑھی جن کے پاس نہ پیسے کا کوئی نظم ہے لیکن وہ بھی رواں دوا ہوتی ہے، تاکہ جس دن اللہ پوچھے گا کہ یوسف کے خریدار کون کون تھے، ان خریداروں میرا بھی نام آ جائے۔ تو اتنی نورانی محفل، عرفانی محفل، اچھی محفل، قرآن والی محفل، علماء کی محفل، اس میں میری بھی کچھ لب کشائی ہو جائے تاکہ میری بھی حاضری ہو جائے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہو جائے۔ بس قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں کوئی یقین اور دعویٰ کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو کتابیں لکھی ہے وہ صحیح ہے، اس میں غلط کا تصور، خیال، شک و شبہ نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، اس میں غلط کا امکان ہے۔ لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جس کی صداقت اور سچائی میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، اے لوگو، اے نبی آپ فرما دیجئے، اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آئی ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے دنیا کے انسانوں، میرے مصطفیٰ سے میں ایک پیغام دے رہا ہوں جس کے بعد دولت کا ذخیرہ ہے، مکان عالیشان ہے، گاڑی عمدہ ہے، نہ جانے دنیا کے کتنے اچھے اچھے سامان کا اس کے پاس ذخیرہ ہے، لیکن ایک ادنا شخص ہے جسے اچھا مکان نہیں، اچھی سواری نہیں، اچھا لباس نہیں، اچھا اس کا کوئی سرمایہ نہیں ہے،
لیکن اس کے سینے کے سفینے میں قرآن ہے، اس کے زبان پہ آیت قرآنی ہے، یقیناً یہ بہترین سرمایہ ہے۔ اسے چاہیے فَبِذَالِکَ فَلْيَفْرَحُوا، اسے چاہیے کہ اس نعمت پر، اس دولت پر اسے خوش ہونا چاہیے۔ ہُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، یہ زیادہ بہتر ہے جسے دنیا جمع کر رہی ہے، اکٹھا کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں، اور سمجھیے اگر کوئی قرآن دیکھ کے پڑھنا جانتا ہے یا زبانی جانتا ہے، جیسے بھی جانتا ہے، قرآن سے اس کا شغف ہے، تعلق ہے، یقیناً وہ محترم ہے، مکرم ہے، بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا احترام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آج علماء کو، حفاظ کو، مفتیان کرام کو، ایک عام آدمی، ایک ادنا آدمی جسے صحیح طریقے سے پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے، پخانا کا طریقہ کیا ہے، رخ کدھر ہونا چاہیے، دھونا کیسے چاہیے، کتنے انگلی کا استعمال ہونا چاہیے، کیا دعا پڑھنی چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، اسے معلوم نہیں ہے۔ وہ علماء سے بحث کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تین آدمی کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے۔ ان من اجلال اللہ حامل القرآن، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے حافظ قرآن، حامل قرآن کی تعظیم ہے۔ انصاف پر بادشاہ کی بھی تعظیم ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی بھی تعظیم ہے۔ میرے بھائیوں میں دوستو، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب کہتا ہے کہ میں اللہ کے، یہودوں نے کہا قالت الیہود قالت الیہود ابناء اللہ واحباؤ، یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، دوست ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمان مصطفیٰ سے فرمایا اللہ کا خاص کون ہے، اللہ کا محبوب کون ہے۔ اب میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال هم اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے لیے انسانوں میں سے کچھ مخصوص بندے ہیں، اچھے دوست ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ، اللہ کے مخصوص بندے وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ قرآن والے ہیں، اب وہی اللہ والے ہیں، وہی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس کے سینے کے سفینے میں قرآن کا ایک بھی، قرآن کریم کی ایک بھی آیت محفوظ ہے، وہ سینہ آباد ہے، لیکن جس کے سینے میں قرآن کی ایک بھی آیت نہیں، وہ سینہ کھنڈر ہے، ویران ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، بے شک وہ شخص جس کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، وہ ویران کھنڈرات گھر کی طرح ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، آج ہم اپنے ہر معاملے کے اندر قرآن کو آگے رکھے، اس کو اپنے سرمایہ حیات بنائے، اسے اصول زندگی بنائے، اور یہ سمجھے قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ اس میں جینے کا طریقہ، ہر چیز کا سلیقہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شافع، قرآن سفارش کرنے والا ہے، مشفع، اس کی سفارش قبول کی جائے گی، وماحل مصدق، قرآن جھگڑنے والا ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اس کی تصدیق کی جائے گی، اس کی تائید کی جائے گی۔ تمہارا جھگڑنا، تمہارا بحث کرنا ہم سے بالکل حق ہے، اس لیے کہ میرا حکم تک تجھے پڑھے، تیرے اوپر عمل کرے، اب تم اس کے لیے موافقت کر رہا ہے، تیرا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تصدیق کرے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کریم کو اپنے آگے رکھے گا ہر چیز میں، دینی اعتقادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرات میں، زندگی کے ہر موڑ پہ اپنی زندگی کا مسئلہ قرآن سے حل کرے گا، قادہ الی الجنہ، یہ اصول الی الجنہ کا ذریعہ ہے، یعنی جنت میں دخول کا ذریعہ ہے، جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ ومن جعلہ خلف ظہری ساقہ الی النار، جو قرآن کریم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے
پیچھے رکھے گا، یعنی قرآن کو پڑھے گا بھی نہیں، اس پر عمل بھی نہیں کرے گا، یہ عمل پڑھنا بھی نہیں جانتا، پڑھنا بھی نہیں جانتا، اس پر عمل بھی نہیں کرتا ہے، تو یہ گمراہی کی علامت ہے، یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم ذریعے سے قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے، جو قرآن سے روگردانی کرتا ہے، انحراف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ تب تو علامہ اقبال نے کہا وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل ہوئے، ہم خار ہوئے تالک قرآن ہو کر۔ اس لیے میرے بھائیوں میں دوستو، قرآن کریم کو دولوں کو سمجھیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کا حافظہ بننا اچھی بات نہیں ہے، گھر کا کام کاج کھانا پکانا یہ ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری صحابیات حافظہ تھی، بہت ساری تابعیات حافظہ تھی، بہت ساری مائیں حافظہ تھی، بلکہ مرد پڑھا، ایک فرد پڑھا، عورت پڑھ لی تو پورا خاندان پڑھ لے گا، بلکہ ایک ماحول سازگار ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قابل مبارکباد ہے ہمارے جناب مرتضیٰ بھائی، ان کی اہلیہ اور سارے نوجوان، اور میری بھی سعادت، میری بھی خوش نصیبی ہے کہ میری ذات سے اس بچی نے حافظہ بنی۔ میں اللہ دعا کرتا ہے، اللہ ایک قرآن کریم کا حافظہ بنی ہے، اس کے دور کو بھی مکمل فرما دے، اس کے ہر آیت قرآنی کو اس کے سینے بسا دے، اور اس کو یا اللہ اس لائق بنا وہ ہر سال زندگی میں جب تک مرتے دم تک قرآن کی آیات اس کی زبان پہ چڑھی ہوئی ہو، اس کے سینے میں محفوظ بسے ہوئے ہو، اور وہ زندگی کے اندر بے شمار لڑکیوں اور عورتوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ میری دعا ہے، آپ کی بھی دعا یہ ہونی چاہیے۔ یہ فخر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا مشغلہ قرآن کریم کی تلاوت، اس کا تعلیم و تعلم، اس کی ارشاد، اس کا پھیلاؤ بنا لیا، اسے اگر وہ دعا بھی نہیں مانگ رہا ہے، وہ ذکر کا بھی اہتمام نہیں کر رہا ہے، تو سمجھو اللہ تعالیٰ اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ ذکر نہ کرنے کی وجہ سے بھی اس کو اللہ ذکر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے قرآن کی اہمیت۔ آج قرآن سے ہم نے روگردانی اختیار کر لی، نتیجہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يوم القيامة عاما قال رب لم حشرتني عاما وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جو میرے ذکر سے، ذکر کی تفسیر یہاں پر سنت سے بھی کی گئی ہے اور قرآن کریم سے کی گئی ہے، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ اس کی زندگی میں تنگی عطا فرما دے گا، اس کی قبر بھی تنگ ہو جائے گی، عذاب کے اعتبار سے زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، پریشانی کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ اسے روز محشر آنکھ رہتے ہوئے اندھا بنا کے اٹھائے گا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ میں دیکھنے والا انسان تھا، آپ نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو میرے قرآن کی داستان کو سنتا تھا کہ قرآن کی تلاوت ضروری ہے، قرآن کے احکام پہ عمل ضروری ہے، لیکن تو نے روگردانی کی، اس سے انحراف کیا، تو تم نے دیکھ کر انسنی کی، سن کر انسنی کر دیا، دیکھ کر نظر انداز کر دیا، اس لیے آج تیری آنکھ کو رہتے ہوئے میں تجھے اندھا کر دیا۔ میرے بھائیوں، تو عظمت کے قرآن کو سینے بسا لیجئے۔ وہ حافظ قابل مبارکباد ہے جس کے سینے میں محفوظ قرآن ہے، باخدا وہ مقدر کا سلطان ہے، حفظ قرآن کی جسے نعمت مل گئی رب کعبہ بھی اس پر مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، جتنے بھی حفاظ ہیں یقیناً وہ قابل احترام ہے، قابل احترام اور قابل تعظیم ہے، اور ہماری فکر اس محفل سے ہو کہ انشاءاللہ ہم بھی خود قرآن سیکھیں گے، اپنی بیوی کو سکھائیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اور ہر آدمی یہ عزم لے کے اٹھے کہ قرآن ہی بلندی کا ذریعہ ہے، قرآن ہی رفعت و بلندی کا ذریعہ ہے، قرآن ہی عزت کا ذریعہ ہے، قرآن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دو عمل سے بندہ مجھ سے نزدیک ہوتا ہے، ایک تو سجدہ ہے، جو سورہ اقرا کی آخری آیت میں فرمایا کہ تو سجدہ کرتا جا مجھ سے قریب ہو جا، ایک ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، بلکہ
فرمان مصطفیٰ ہے جو بندہ قرآن پڑھتا ہے رب خود اس کی قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے. اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، یہ روزہ، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا انسان یہ محروم نہیں ہوگا، بلکہ روزہ قرآن اس کا سفارش بنے گا. یہ قرآن نزول رحمت کا ذریعہ ہے، یہ قرآن نزول سکینہ کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بیت من بیوت اللہ یتلونہ ویتدارسونہ نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکروا فیما عندہم. کہ جو قرآن اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یا اس کا مذاکرہ کرتا ہے، اس جگہ پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور اس پر رحمت اسے احاطے میں لے لیتی ہے. اور اس قرآن پڑھنے والے کا اور اس قرآن جس جگہ پڑھا گیا اس محفل والے کا، اس جگہ کا ذکر اللہ کے دربار میں جو ملائے اعلیٰ کے مقدس فرشتے اور ملائکہ ہے اس کے درمیان ہوتا ہے. اس سے پتہ چلا قرآن بہت اچھی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبح و شام اپنا معمول بنانا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت سے ہی صبح کا آغاز کریں گے، سوتے وقت بھی قرآن کی تلاوت سے ہی ہم آرام فرمائیں گے تاکہ کھلے آنکھ تو قرآن کی تلاوت سے ہم آغاز کریں دن کا. اور جب ہماری آنکھیں بند ہو تو ہم تلاوت کر کے ہو، کیا معلوم کہ دن ہی میں ہمارا انتقال ہو جائے یا سوئے تو ہمارا انتقال ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں میں دوستو، ہم اپنے آپ کو یہ عزم لے کر اٹھے کہ ہم ہر گھر کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے. اور یہ بچی جو حافظہ بنی ہے، میں یقیناً کہوں گا اس بچی کی سب سے بڑی اخلاق یہ ہے کہ 7واں سال چل رہا ہے اس جگہ امامت کا. یہ چند 5-6 سال سے میں کھانا کھایا اور اس بچی 5 بہن میں سے کوئی بہن آتی اور اس ٹیفن کو لے جا کر دھو دیتی. یہ خدمت مستقل اس بچی نے نبھایا ہے. ورنہ بہت سارے لوگوں سے کہیں میں بھیج دیا ٹیفن تو کہا کہ امام صاحب کتنے سست، دھوتے بھی نہیں ہے. لیکن بشاشت سے ساتھ ان کی ماں کی تربیت کا عالم کہیے کہ 5-6 سالوں سے استاد کی خدمت میں اس نے وقت دیا ہے. یقیناً استاد کی خدمت ہی علم کا مقام ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک تقریر میں 20-15 حدیث پیش کرتا ہوں، یہ میری خدمت کا صلہ ہے. میں مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا بشارت کریم صاحب کی خدمت میں ایسا وقت جایا کرتا تھا، سر میں تیل لگاتا، ان کا جسم دباتا، ان کی مچھردانی کو لگاتا. تو حضرت نے کہا بیٹا صرف خدمت کرنے سے کیا ملے گا، کم سے کم ایک حدیث سناؤ. تو میں 2-3 سال تک مسلسل ایک حدیث حضرت کو سناتا رہا. آج الحمدللہ کسی بھی موضوع پر استاذوں کی دعاؤں کی برکت کا نتیجہ ہے کہ چند حدیث بول کے آدھا گھنٹہ گفتگو ہو جاتی ہے. یہ استاد کی خدمت نتیجہ ہے. جب میں دور کے لیے گیا، کہاں گیا، چینپور بگڑا، تو میں نے قاری صفدر صاحب جو ہمارے نابینا استاد تھے، میں نے سال بھر عشاء بعد ایک لفظ نہیں پڑھا، ان کی خدمت میں وقت گزارا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی بھی درسگاہ میں انہوں نے سبق میرا امکتا نہیں سنا بلکہ درسگاہ کے علاوہ سنا. یقیناً جاتے اس نے دعا دی. تو اب 23 سال کی مدت گزر گئی ہے، الحمدللہ سینے میں اب تک قرآن اللہ نے محفوظ رکھا ہے. یہ خدمت کی برکت ہے. اس لیے آج تو میں دیکھتا ہوں اگر بچہ ایک استاد سے دوسرے استاد کے پاس گیا تو ماں باپ کا بھی اندازہ گفتگو بدل گیا. بچہ سلام کلام بند کر دیا. ارے میرے بھائی، تم میرے نبی ہی فرما رہے ہیں اگر تمہیں اچھی تعلیم ملو تو ملک چین جاؤ، ایک استاد سے رابطہ ضابطہ اپنا برقرار رکھو. استاد تم بڑے ہو گئے تب بھی تمہارے استاد بڑے ہیں، اور تم اگر علم میں کم ہے تبھی تمہارے استاد بڑے ہیں. استاد را پدر شمور، استاد کو بہترین باپ شمار کرو. آج سماج کے اندر اس سلسلے میں بڑی کمی ہے کہ بچوں کے اندر بھی اچھی تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے، اور بچے کے ماں باپ کے اندر بھی تعلیم ہونی چاہیے کہ ہم بچوں کو ادب سکھلائے کہ استاد کی خدمت کرو، استاد کا ادب احترام کرو، ان سے قطع تعلق نہیں کرو. یہ ہمارے درجات بلندی کا ذریعہ ہے اور مستقبل میں تابناکی کا ذریعہ ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو یقیناً ہم نے خوب علم حاصل کر لیا اور استاد کو ناراض رکھا، ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا اور ان کی بدسلوکی کیا تو علم تو آ جائے گا لیکن علم میں نفع نہیں آئے گا، علم سے لوگوں کو نفع نہیں پہنچے گا. اس لیے کہ بے ادب سے ہی انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے. بس اللہ تعالی ہم سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی سینے میں قرآن کو برقرار رکھ، ہمارے تمام بچوں اور بچیوں کو سینے میں قرآن رکھ، ہم سب کو قرآن سے سچی پکی محبت عطا فرما. اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، لاکھ
بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔